آخرت کے حوالے سے اور حقیقت دنیا کے متعلق قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھی تھی. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے. جو آیت کریمہ ہم نے قبل کے جمعۃ المبارکہ میں تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ میرے بندوں میں سے جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا سے اتنا ہی دیتے ہیں جتنا مقدر. اس کی کوشش بھاگ دوڑ کی وجہ سے ہم اسے گھٹا اور بڑھا کر نہیں دیتے، بلکہ کوشش کرنا تو ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. ورنہ دنیا ہم نے جس قدر اس کی قسمت میں لکھ دی، اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، وہ دنیا ہم اسے دے کر کے ہی رہیں گے، چاہے وہ سبب کوئی بھی بنے. لیکن جو آخرت کی کھیتی کے بارے میں سوچتا ہے اور آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے کہ وہاں ہمیں اچھا ملے، تو ہم اسے مزید عطا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس کے بھاگ دوڑ کرنے پر، اس کی جد و جہد پہ، اس کی کوشش پہ. جو وہ جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، آخرت کے حوالے سے کوشش کرے گا، اس کوشش کے نتیجے میں ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو بہتر سے بہتر کریں گے، اچھا سے اچھا کریں گے، زیادہ سے زیادہ کریں گے. اور جو صرف دنیا چاہتا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس آیت نے یہ بتایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ آخرت کی کھیتی کے بارے میں سوچے کہ آخرت میں ہمیں بھلائی، کامیابی اور خیر کیسے نصیب ہوگا. آخرت کی فکر کو بھلا بیٹھنا اور آخرت کی فکر سے انسان کا آزاد ہو جانا، یہ اس کی بدقسمتی ہے. یہ اس کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت تو تباہ ہے. اسی کو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، کہ میرے بندوں میں سے جو کوئی اجلت والی شے کو چاہے گا. اجلت والی شے کیا ہے؟ دنیا ہے. جو کوئی اس دنیا کو چاہے گا تو عجلنا لہ، ہم اسے بہت جلد تیزی کے ساتھ دنیا دیتے. فیہا ما نشاء، لیکن ایسا نہیں کہ وہ بہت محنت کر رہا ہے تو بہت دے دیں گے، 7-8 کمپنی کھول چکا ہے تو اس حساب سے دے دیں گے، نہیں. اس میں سے ہم جو چاہیں گے وہ دیں گے. لمن نرید، اور جس کو چاہیں گے ہم اس کو دیں گے، یعنی مقدر بھر دیں گے. فجعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کی اس دنیا کو بھی جہنم کر دیں گے اور آخرت میں تو اس کے لیے جہنم آئے گی. یصلاھا مذموما مدحورا، کہ وہ اس میں ڈالا جائے دھتکارا ہو کر، ذلت کے ساتھ، مذمت کے ساتھ وہ جہنم میں ڈالا جائے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو کوئی آخرت چاہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرے اس حال میں کہ ہو مومن. دیکھیے اس آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو کوئی آخرت چاہے اور آخرت کو چاہتے ہوئے کوشش کرے اور ہو مومن. پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ آخرت کو چاہیں گے، کوشش بھی کریں گے، لیکن مومن نہیں ہوں گے. ہو مومن
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایمان کی حالت میں اگر آخرت چاہا، ایمان کی حالت میں اگر آخرت کے لیے کوشش کیا تو اس کی کوشش قابل تعریف ہے، تو اس کی کوشش سراہنے کے لائق ہے، اور اس کا بھرپور بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں اور ہوں گے اور ہوئے جنہوں نے آخرت چاہا، بھلائی چاہی کہ ہمیں آخرت میں اچھا ملے، لیکن ایمان سے خالی۔ جیسے محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، کربلا کی سرزمین پر اہل بیت نبوت کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، ان کے سامنے آ کر ڈٹ کر لڑنے والے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے والے، آخرت تو وہ بھی چاہ رہے تھے، ان کی فکر تھی کہ آخرت میں کامیاب ہو، لیکن ایمان کی حالت نہیں، ایمان سے پرے ہے، اس لیے کہ اہل بیت نبوت کی عزت اور عظمت نہیں ان کے دلوں میں، وہ ایمان کے لیول کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ایمان تو خاندان نبوت کے ساتھ لگے رہنے کا نام ہے، خاندان نبوت کی عزت و عظمت کا نام ایمان ہے۔ ہم آخرت چاہ رہے ہیں اہل بیت کی عزت کے بغیر، ہم آخرت چاہ رہے ہیں صحابہ کی عزت کے بغیر، ہم آخرت چاہ رہے ہیں رسول اللہ کی عزت و عظمت کے بغیر، تو ہمیں کہاں سے آخرت ملے؟ تو جو کوئی آخرت چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے اس حال میں کہ ہو مومن، تو اس کی کوشش اور اس کی بھاگ دوڑ قابل تعریف ہے، اور اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ گویا کہ مومن سے یہ کہا گیا، مومن کو یہ بات بتائی گئی کہ مومن کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کا طلبگار، مومن آخرت کو چاہے، آخرت کے بارے میں فکر کرے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی آخرت میں اٹھائے جاؤ گے قبر سے۔ اگر زندگی ہم نے فسق و فجور میں گزاری، نافرمانی میں گزاری، حسد، کینہ، بغض اور دوسرے کا مال ہڑپ لینے میں گزاری، تو ہماری موت بھی ویسے ہی ہوگی، فسق کے ساتھ ہوگی، فجور کے ساتھ ہوگی، گندگیوں کے ساتھ ہوگی، مصیبت بھری موت ہوگی، اور جیسی موت ہے ہم اسی حالت میں قیامت میں اٹھائے بھی جائیں۔ تو زندگی انسان کو اچھی گزارنی چاہیے، اور وہ کب گزرے گی؟ جب آخرت کے بارے میں مومن فکر کرے گا تب، آخرت کے بارے میں سوچے گا تب۔ آپ کو یہ بات تو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ آخرت پر ایمان ایمانیات میں سے بنیادی شے۔ جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے انسانی شکل میں، فرشتوں کے سردار آئے انسانی شکل میں، اور آ کر کے چند سوال کیا پیارے پیغمبر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے، آقا نے اس کے جواب دیے، پھر وہ چلے گئے۔ تو نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ نہیں یا رسول اللہ، یہ کون تھے؟ مدینے میں تو ان کو دیکھا نہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے، بال بالکل سیاہ ہے، کپڑے کا رنگ بالکل سفید ہے، اور یہ شخص مدینے کا ہے نہیں۔ تو آقا نے فرمایا یہ جبرائیل امی تھے، یہ میرے پاس آئے، انسانی شکل میں آئے، آ کر کے مجھ سے چند سوالات کیے، ہم نے اس کے جوابات انہیں دیے۔ تو ان کو سوال کی ضرورت نہیں، وہ کس لیے آئے تھے؟ تاکہ سوال کر کے تم کو تمہارا دین سکھائے۔ وہ سوال کر رہے تھے، ہم جواب دے رہے تھے، تم سن رہے تھے، تو انہوں نے جو سوال کیا اور ہم نے جو جواب دیا، اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہیں علم حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو سوال کیا گیا ان کے ذریعے اور ہم نے جواب دیا، تو اس سے تمہیں کچھ معلوم ہوا کہ نہیں؟ تو وہ جبریل امین تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ان میں سے ایک سوال تھا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الآخرہ، مجھے آخرت کے بارے میں بتائیے۔
آخرت کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کیا شے ہے؟ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اس کی کتاب پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لاؤ۔ اسلام کے پیلر کتنے ہیں؟ 5۔ اسلام کے 5 ستون ہیں، لیکن ایمان کے 6 ستون ہیں۔ 6۔ اسلام کے بارے میں سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 رکن ہیں، اسلام کا 5 پیلر ہے جس پہ اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ یہ 5 چیزیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور ایمان کی بنیاد 6 ہے۔ 6۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو ایمان کا جو پیلر ہے وہ 6 ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو ان میں سے آخرت یہ بنیادی ہے، ہر ایک کو آخرت کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہے زندگی جیسی بھی گزار کے یہاں سے گزر جائے تو آخرت تو ہمارے لیے اچھی ہے نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، آپ اس کا ترجمہ سنو۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسان اور جنات میں سے اکثر جہنم میں جائیں گے، اکثر جہنم میں جائیں گے۔ اور اکثر کی تعداد کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آیا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اپنی اولادوں میں سے جنتیوں کو چھانٹو اور جہنمیوں کو چھانٹو، جنتیوں کو الگ کرو اور جہنمیوں کو الگ کرو۔ کن سے کہے گا اللہ؟ حضرت آدم سے کہے گا علیہ السلام، اپنی اولاد میں سے چھانٹو، الگ کرو۔ تو آپ کو پتا ہے کیسے چھٹیں گے لوگ؟ حدیث پاک کے اندر 1000 میں سے 1 چھانٹ کر کے جنت کے لیے نکالے جائیں گے اور 999 جہنم کے لیے نکالے جائیں گے۔ ہم نے اکثر جنات اور اکثر انسان جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے کرتوت ایسے ہوں گے، ان کے کام ایسے ہوں گے کہ وہ جنت کے قابل نہیں۔ 1000 میں سے 1 جنت کے لائق ہوگا اور 999 لوگ اولاد آدم 999 جہنم کے لیے چھانٹے جائیں گے۔ اب 1000 میں سے 1 چھانٹا گیا، کتنے پرسنٹیج ہوئے؟ کئی فیصد ہوئے؟ تو قرآن نے کہا ہم نے جنات میں سے اکثر اور انسانوں میں سے اکثر جو پیدا کیے ہیں وہ کام ہی جہنم والے کرتے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنات میں سے اور انسان میں سے اکثر لوگ جہنم والا کام کرتے اور وہ جہنم کے قابل ہوں گے تو جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اور اکثر کی تعداد کیا ہے کہ 1000 میں سے 1 جنتی ہوگا، 999 جہنمی ہوں گے۔ اب وہ کیسے نہیں ہوں گے؟ ہم لوگ یہاں ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں، بندوں کا حق بھی کھا رہا ہے چھین چھین کر، ایک زمین پہ دونوں شخص دعویٰ کر رہا ہے۔ کیسا زمانہ ہے؟ کبھی بھی خواب و خیال میں بھی ہمارے ذہن میں کبھی یہ گمان نہیں آیا کہ خاندان میں یا گاؤں میں
ہمارا خاندان الحمدللہ تعلیمی اعتبار سے خاندان میں ہر دور میں آگے رہا ہے. ہمارے باپ داداؤں کے نام سے ہی گاؤں بنا ہے, انہوں نے ہی گاؤں بنایا ہے, سب کو بسایا ہے. تو کسی کی زمین چھین لے, یہ تو میرے باپ دادا تم کو بسائے, یہ زمین میری ہے, چلو خالی کرو. ہمارے پردادا کے نام پہ ہمارے گاؤں کا نام پڑا, بسایا انہوں نے. کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں آتا کہ جب دادا نے بسایا گاؤں کو تو یہ ساری زمین تو میرے باپ داداؤں کی ہے, چلو چھین لو. نہیں, کبھی خیال نہیں آیا, اس کی طرف توجہ نہیں گئی. حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے باپ داداؤں کی زمین ہے. وہ غریب تھے, کمزور تھے, تو جو لوگ طاقت میں زیادہ تھے, اولاد زیادہ تھی, لٹھائت پال رکھے تھے, انہوں نے زمین کو ہڑپ لیا, چھین لیا, غصب کر لیا. جانتے ہیں لیکن نہیں کیا ضرورت ہے. لیکن آج کے دور میں شہر کے اندر دیہی علاقوں میں ایک ایک زمین پہ دو دو چار چار لوگ دعویٰ کر رہے ہیں یہ میری زمین ہے. اچھا, اگر دو چار لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے تو حقیقت بتائیں کوئی ایک ہی صحیح ہوگا نا, دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتا. چار لوگ دعویٰ کریں تو چار تو صحیح نہیں ہو سکتے, صحیح تو ایک ہی ہوگا نا. تو اور جو اس کے علاوہ ہے وہ تو جانتا ہے کہ نہیں میرا دعویٰ غلط ہے, یہ میرے پاس پیپر ہے, جھوٹا پیپر, ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے, پھر بھی وہ دعویٰ کرتا ہے. تو کیا مطلب, آخرت کی فکر نہیں ہے اس کو, ہمیں مرنا ہے, اس کو اس کا احساس ہی نہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے. یہ طاقت جسم کی جواب دے دے گی. ہم آج جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, قیامت میں یہ کام نہیں آئیں گے ہمارے, اس پہ الٹا عذاب ہو. اور یہ شہر کے اندر تو ایسا معاملہ ہے, ابھی 2-3 دنوں کے اندر 2-4 کیس ادھر کے آئے, 1-2 کیس ادھر کے آئے, وہاں آتے دارالقضاء میں آتے مشورہ کرنے لوگ آتے, کیا کرے, ہم تو غریب ہیں, ہماری زمین کو ہڑپ لے رہے. دیکھیں اسی لیے نگاہ نبوت دیکھتی تھی. تو آقا نے کتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا, ایک بالشت زمین, اس کی کیا اوقات ہے بتائیے. اتنی زمین ہم لوگوں کی دروازے پہ ایک ایک ہاتھ زمین سڑک میں چلی, ایک ایک ہاتھ زمین سڑک بنی ہے, ادھر بھی ہماری زمین ہے, ادھر بھی ہماری زمین, ایک ہاتھ ادھر سے بھی چلی گئی, ایک ہاتھ ادھر سے دے دیا. میرے سامنے کی سڑک چوڑی ہوگی نا, یا تو لوگوں کی عقل ماری, سڑک بن رہی تو ہڑپ لیں گے, سڑک کو بھی اپنے اندر لے لیں گے. ارے اس پہ سب کو چلنا ہے, یہ عوام کی پراپرٹی جائیداد ہے, ہر ایک کے لیے کل سب کا جنازہ نکلنا ہے. سڑک کو چوڑی رکھو, اگر سڑک بن رہی ہے تو سامنے پانی پٹاؤ. ابھی ہمارے گاؤں کی سڑک بن رہی, 7 سال پہلے ڈھلائی ہوا, پھر ڈھلائی ہو رہی, اس کی حاجت نہیں, سڑک کنڈیشن میں, لیکن MLAs کے فنڈ آتے رہتے ہیں تو اس میں ڈھلائی ہو رہی, ابھی کام چالو ہے. تو لوگ اتنے مینٹل, اتنے ختم ہو چکے, برباد ہو چکے کہ اگر سامنے کی سڑک ڈھلائی ہو رہی اور ڈھالنے والا سرکاری جو عملہ ہے اگر وہ اس پہ پانی نہیں ڈالتا, پانی نہیں پٹاتا, تو سامنے والے کو کیا چاہیے کہ میرے سامنے کی سڑک ہے, چلو 2-4 بالٹی صبح 2-4 بالٹی شام ڈال دو, میرے سامنے کی سڑک مضبوط تو رہے گی, گٹیاں نہیں نکلے گی, مضبوط رہے گی. نہیں, ہم کہے کو ڈالیں, ہم کیوں پٹائیں, سڑک ٹوٹے گی تو ٹوٹے گی. یہ مینٹلٹی ہے ہماری, یہ سوچ ہے ہماری, یہ فکر ہے ہماری. اتنی برباد, گھٹیا اور ذلیل سوچ رکھتے ہیں آج کا یہ مسلم فرد, قوم مسلم کوئی ترقی نہیں پا سکتی. جب تک انسان اپنی سوچ بہتر نہیں کرے سماج ترقی نہیں کر سکتا. نماز سے سماج ترقی نہیں پائے, مسجد بنانے سے سماج ترقی نہیں کرتا. اگر نماز پڑھنے سے اور مسجد بنانے سے سوسائٹی ترقی کرتی تو انگریزوں کی دنیا کبھی ترقی نہیں کرتی. وہاں کون سا نمازی ہے, انگلینڈ میں کون سے برطانیہ کی, وہاں کون سے نمازی ہیں, کون سی مسجد عالی شان بنی ہے, مسلمان اس کے لیے لڑ رہے, لیکن ان کی مینٹلٹی اچھی ہے. جو سوچ پیغمبر نے دیا ہے اسی سوچ کو وہ ایڈاپٹ کر رہے اور اس پہ عمل کر رہے, فالو کر رہے. اپنے سامنے کی سڑک کے لیے زمین دے دیتے, سرکاری کام میں مدد کرتے, ہاتھ بٹاتے, لیکن نہیں کرتے. میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک بالشت زمین, ایک بالشت, یہ ایک بتا,
اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت ہے؟ لیکن نبی نے فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کر ظلمن، وہ جانتا ہے کہ یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، اور کسی دوسرے کی غصب کر لیا، چھین لیا، قبضہ کر لیا ایک بالشت، تو کل قیامت کے دن قبر کے اندر 7 زمین کی تہ میں دھسایا جائے۔ یہ اتنی زمین اتنی ہے جس کی کوئی وقت آج کے دور میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے نزدیک اس کی کیا اوقات، لیکن اتنا بڑا عذاب۔ اور رسول اللہ تاکید پہ تاکید اس لیے کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھتی تھی 1400 برس پہلے لوگ زمین کے لیے، پراپرٹی کے لیے، تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے قتل کر بیٹھے، غصب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ تو 2 شخص کھڑا ہے، ایک زمین ہے، 2 شخص، 3 شخص، 4 شخص دعویٰ کر رہا ہے یہ پراپرٹی میری ہے، جائیداد نہیں۔ تو حقیقت بتائے ہوگی کسی ایک کی، چاہے وہ جس کی ہو، اور اس میں سے 2 یا 3 یہ ضرور جانتا ہوگا دوسرا فریق کہ یہ میری نہیں ہے، جانتا ہے کہ جانتا ہوگا، اگر اس کی ہے تو یہ جانتا ہوگا، اگر اس کی ہے تو یہ جانتا ہوگا یہ میری نہیں، پھر بھی جھوٹا دعویٰ، پھر بھی بکواس ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فکر آخرت سے آپ بری ہو گئے، فکر آخرت سے آپ نے اپنے آپ کو بلند کر لیا، اٹھا لیا۔ آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، برین ہیمریج ہو جائے گا، نس پڑ جائے گی، ہارٹ اٹیک کر جائیں گے، کڈنی فیل کر جائے گی، یہ سب انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کڈنی ہو، گردہ ہو، لیور ہو، ہارٹ ہو، دماغ، یہ سب انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی وہ مرتا ہی نہیں، کبھی ہارٹ فیل ہوتا ہی نہیں، کبھی کڈنی فیل ہوتی نہیں۔ یہ اللہ کی دست قدرت میں ہے۔ ظلم کرو گے، جبر کرو گے، آخرت کی فکر نہیں ہوگی، کڈنیاں فیل ہوگی، ڈائلیسس پہ انسان جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نیک لوگ نہیں جاتے، نیک لوگ کے ساتھ بھی پریشانی آتی ہے، وہ تو الگ بات ہے کہ کب کس کے ساتھ کون سی آزمائش ہے، لیکن چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، دنیا اس کسی کے لیے تو ہے نہیں نا ہمیشہ، دنیا سے تو ہر ایک کو جانا، نیک ہے اسے بھی جانا، بد ہے اسے بھی جانا۔ رسول اللہ سے بڑھ کے نیک دنیا میں کون ہے؟ لیکن دنیا سے وہ بھی تو گئے گا، اور اپنا کام پورا ہوا، اللہم بالرفیق الاعلی، اور چلے آخرت کی طرف، اس دنیا میں نہیں رہنا۔ کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے اللہ کے نزدیک اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، دشمنوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا، ایک گھونٹ پانی اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اس دنیا کی حیثیت، کون سی دنیا؟ جس میں سورج ہے، چاند ہے، پہاڑ ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، سڑک ہے، سمندر ہے، آبشار ہے، پرندے ہیں، سب کچھ ہے، اتنی خوبصورت دنیا اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب دیکھیں مکھی کا پر، ایک پر، اس کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں، مکھی کے پر کی حیثیت ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہوتی تو اللہ نے فرمایا میں اپنے دشمنوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کھا رہے پی رہے، کھانے دو، پینے دو، اکڑ رہے اکڑنے دو، سینہ تان رہے تاننے دو، پتہ چلے گا، مرنے دو انہیں، آنے دو میرے پاس، معلوم ہوگا اسے۔ تو انسان کی اکثریت ہو یا جنات کی اکثریت ہو، ان میں سے اکثر جہنم کے لیے پیدا کیے گئے۔ کیوں؟ 1000 میں سے ایک جنتی، 999 جہنمی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے، دل سمجھتے نہیں، دل ہے، عالم کی باتیں دماغ میں نہیں جاتی، قرآن ایک تو پڑھتے نہیں، اور پڑھ کے اگر سنا گیا تو دماغ میں بات نہیں جاتی، ان کے دل ایکسیپٹ نہیں کرتے حق باتوں کو۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن حق دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے نا۔
وہ کوشش کریں گے تو نہ دیکھیں گے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن حق سننے کو تیار نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپایوں، جانوروں، درندوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ چوپائے سے بھی بدتر۔ اولئک هم الغافلون، غفلت میں پڑے، غافل ہو گئے، فکر آخرت سے غافل ہیں سب۔ آنکھ ہے دیکھتے نہیں، دیکھتے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر ایک مر رہا ہے، ہاسپٹل میں کوئی پڑا ہے، سب دیکھتے لیکن نہیں، ان کو عبرت نہیں، سبق نہیں ہے۔ کان ہے سنتے ہیں، فلاں مر گیا چلا گیا، لیکن نہیں، سن کے انسنی کر دی۔ دل ہے حق بات سنتے، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو ایسے لوگ دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، لیکن نہ حق سنتے ہیں، نہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حق سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جانوروں سے بدتروں سے، جانور سے بھی زیادہ بدتر اور ذلیل ہے، یہ غفلت میں پڑے۔ اے میرے پیغمبر، ایسے ہی لوگ ان میں سے اکثر جہنم میں دھتکارے ہوئے ڈالے جائیں گے۔ کیا لوگ ہیں، کیا سوچ ہے ہماری؟ ہم لوگوں کے پاس کون سا جنت کا ٹکٹ ہے کوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنازہ قبر کے اندر اتارا جاتا، جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو آپ اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ تو کسی نے پوچھا، اے بادشاہ وقت، 12 سال تک آپ کی حکومت رہی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین، تیسرے بادشاہ وقت، موت کا ذکر ہوتا تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو روتے، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے، اور اس قدر روتے ہیں کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، کون عثمان غنی؟ 3 مرتبہ رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی، 3 مرتبہ، کہ اے لوگوں، جس کو جنتی دیکھنا ہے عثمان کو دیکھو، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، بشارت مل گئی۔ ہم میں سے کسی کو مل جائے، پھولے نہیں سمائے، اب کیا ہے، گارنٹی ہے ہم جنتی ہیں، زبان مصطفیٰ سے یہ بات نکلی ہے، ہم جنتی ہیں۔ 3 مرتبہ جس نے جنت کی بشارت پائی، وہ اپنی بادشاہت میں جب قبر کو دیکھتے تو روتے، اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ تو پوچھا، موت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ کی نگاہ کسی قبر پہ پڑتی ہے، قبرستان سے گزرتے ہیں، تو آپ کی آنکھیں اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیا وجہ؟ تو حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو اے میری بادشاہت میں رہنے والی میری قوم، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، یہ پہلی سیڑھی ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں پھنس گیا، دب گیا، تو پھر آخرت مشکل ہے اسے، آخرت میں کوئی کامیابی نہیں، اس لیے یہ پہلی منزل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے، میں نے چاہا کہ اللہ تم لوگوں کو عذاب قبر تھوڑا سنا دے، دکھا نہیں دے، دیکھنا تو بڑی بات کہ قبر پھٹے اور اس میں عذاب ہو رہا ہے تو تم دیکھ لو، نہیں، سنا دے، جو اس کی چیخ پکار، جو تڑپ قبر کے اندر رہنے والے مردوں کی ہے، تھوڑی سی تم کو سنا دے، تھوڑا سا اللہ تمہیں سنا دے، یہ میں نے چاہا کہ میں اللہ سے کہوں کہ میرے صحابہ کو تھوڑی سی چیخ پکار سنا دیجیے۔ ہم لوگ قبرستان سے گزر جاتے ہیں، تو پھر نبی نے فرمایا، اگر میں نے تو چاہا تھا لیکن پھر میں رک گیا کہ نہیں، اگر میں تم کو سنا دیتا تو تم مردے دفن کرنا چھوڑ دے، نہیں دفن کریں گے، چھوڑ دو، مردے گاڑنا چھوڑ دے، ہم مردے دفن ہی نہیں کریں گے۔ یا سوچتے ہیں گئے مانو مٹی میں دبا کے فاتحہ پڑھ کے چلے آئے، وہ آرام سے نہیں، بڑی چیخ ہے، بڑی پکار ہے، بڑی کرواہٹ ہے اس میں، تنہائی میں، بڑی تاریکی ہے اس کے اندر، یہ جو چھوٹا سا کمرہ،
آقا نے فرمایا اگر میں تم کو سنا دیتا تو تم مردے دفن کرنا چھوڑ دے. پھر آقا ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تو دیکھا چند صحابہ کسی بات پہ ہنس رہے، بات پہ ہنسی ہو رہی. تو حضور نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں آخرت کے بارے میں، آنکھ بند ہونے کے بعد کے بارے میں جو پردہ ہٹے گا، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاتے تو زیادہ روتے ہنستے کم. یہ ہنس رہے ہو سب، آخرت سے تم بے فکر ہو گئے ہو تو تم ہنس رہے ہو. تم روتے، راتوں میں روتے، تنہائی میں روتے، تاریکی میں روتے اگر تم جان جاتے کہ آخرت کی منزل کتنی سخت ہے، آخرت کی گھڑی کس قدر سخت ہے. یہ آقا نے فرمایا. یہ سب باتیں مصطفیٰ کیوں کر رہے؟ تاکہ ہم اور آپ آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں جانیں، آخرت کے لیے تیاری کریں. جو کوئی آخرت چاہے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، ایمان کی حالت میں اسی کی کوشش قابل قدر ہے، ایکسیپٹیبل ہے، اللہ کے حضور لائق تعریف ہے. اور جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زمین، دنیا کی دولت، بس دنیا آ جائے، ہاں دنیا بھی اچھی ہو، خیر کے ساتھ، حق کے ساتھ. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ طواف کے دوران حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک جس دعا کی رسول اللہ نے ترغیب دی، یہ دعا مانگو، وہ دعا کون سی؟ سب سے جامع دعا، بہتر دعا طواف کے وقت بھی اور ساری دعاؤں میں سب سے افضل نماز کو کون سی دعا؟ وہ دعا ہے جس میں پہلے دنیا کے لیے مانگتا ہے انسان، دنیا چاہتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، پہلے دنیا مانگتا ہے پھر آخرت. تو خیر کے ساتھ، حق کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اگر دنیا آ رہی ہے تو ٹھیک، اچھی بات، خوب اچھا کماؤ، اچھا پہنو، اچھی سواری رکھو، اچھا گھر بناؤ، خیر کے ساتھ. دنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی ہو، اچھائی ہو، پھر آخرت میں. لیکن ناجائز طریقے سے دنیا، گورکھ دھندوں میں کے ذریعے سے دنیا، دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونک کے دنیا، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے اپنی دنیا، یہ کون سی دنیا؟ اس پہ تو وہ پکڑ ہوگی نا کہ پھر کہیں کے نہیں رہ سکتا انسان. اس لیے آخرت کی فکر، آخرت کو جانو، بڑی سخت گھڑی ہے. نماز ہو یا روزہ ہو یا بندوں کے ساتھ معاملات زندگی ہو، اپنی آخرت کو بہتر کرو. ہر چیز میں آخرت پیش نظر ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے کس کے لیے؟ آخرت اچھی ہے. ہم اگر کسی سے بھلی بات کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے کس لیے بتا رہے؟ یہ پسینہ بہ آخرت کے، میری آخرت اچھی ہو. ہم جو جان رہے وہ آپ کو بتائیں، آپ عمل کریں گے آپ کی آخرت بہتر ہو. تو ہمارے تمام تر کاموں میں آخرت پیش نظر رہے. اولاد کی تربیت ہے، آخرت پیش نظر ہے. شادی بیاہ کے رسم و رواج ہے، نکاح ہے، آخرت پیش نظر ہے. طواف کعبہ ہے، آخرت پیش نظر ہے. یعنی دنیا کا کام ہو یا دین کا کام، نگاہ آخرت. اگر یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے دنیا کے لیے، آخرت پیش نظر نہیں، تو قرآن کی تلاوت بھی حرام ہے، شرک ہے. نماز پڑھے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں، تو اس کا نماز پڑھنا شرک ہے، ریا ہے، مکاری ہے، دکھاوا ہے. تو چاہے کام دین کا ہو یا دنیا کا، مومن کو تو حکم ایک ہی ہے، پیش نظر آخرت ہو. آخرت تمہاری نگاہوں میں. اس لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کے حوالے سے غور و فکر کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے دلوں کو اللہ زندہ کرے کہ دل ہے تو ہم سمجھیں، آنکھ ہے تو دیکھیں، کوئی زمانے میں رہنے نہیں آئے، کان ہے تو حق ہمیں سنے اور سننے کی توفیق اللہ سے مانگے. اگر یہ سب ہوتے ہوئے نہ حق سمجھ سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، تو ایسے ہم سے تو بہتر چوپائے جانور ہے. یہ قرآن کہتا ہے، ہم تو اس سے زیادہ ذلیل ہیں، بدتر قوم ہے. اللہ رب کریم آپ کو اور ہمیں بھی، ہم جو بھی کام کرے اللہ ہماری نگاہوں میں پیش نظر آخرت رکھے، ہم سب کی آخرت کو بہتر کرے، اور آخرت کی کھیتی کے بارے میں اللہ ہم سب کو کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.